والعاقبۃ المتقین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على حال محمد وعلى آل محمد. عزیز و بزرگوں دوستو حاضرین و ناظرین، ہفتہ واری درس تنبیہ الغافلین میں پچھلے اتوار کے درس میں نے شغلی کی مذمت سے متعلق باتیں بیان کی تھی، اور ارادہ تو تھا کہ اسی عنوان پہ کچھ اور باتیں بیان کی جائیں، لیکن 25 اپریل سے چونکہ خانقاہ شریف میں مفت گرمائی دینی تعلیمی کیمپ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ خیال پیدا ہوا کہ کچھ باتیں طلب علم کی فضیلت سے متعلق بیان کی جائیں. ویسے تو یہ بھی جو ہمارا حلقہ ہے یہ ایک علمی حلقہ ہی ہے، اور وہ سارے فضائل جو حلقہ علم کے طلب علم کے ہوتے ہیں وہ سب ہمارے الحمدللہ اس حلقے پر بھی صادق آتے ہیں. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ مہد سے لحد تک، یعنی پیدا ہونے سے مرنے تک، اس کا تعلق علم سے جڑا ہوا رہے، کیونکہ علم کے بغیر انسان کے اندر دینداری پیدا نہیں ہو سکتی، تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتا، اور بغیر تقوی کے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزیں ساری ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور اسلام جس دین کے اللہ کے فضل اور احسان سے ہم ماننے والے ہیں، اس دین میں پہلا کلمہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا وہ پڑھنے ہی سے متعلق تھا. اقرا، لفظ اقرا کے معنی ہوتے ہیں پڑھ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلا کلام اپنا نازل فرمایا پڑھنے پڑھانے سے متعلق ہے. تو اس سے آپ ہمارے دین میں علم کے حاصل کرنے کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجیے. جو شخص علم سے شغف نہیں رکھتا، علم سیکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتا، وہ شخص کبھی بھی سیدھی راہ نہیں حاصل کر سکتا، اس کی دنیا اور آخرت نہیں سمجھ سکتی. تو آئیے آج طلب علم کی فضیلت سے متعلق کتاب تنبیہ الغافلین سے کچھ باتیں ضروری ہم بیان کریں گے، اور اس میں ایک ذیلی عنوان ہے علم انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے. میراث کسے کہتے ہیں؟ کوئی دنیا سے جانے والا جو چھوڑ کر جاتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، ظاہری دنیا سے مال دولت وغیرہ نہیں چھوڑتے، وہ علم چھوڑتے ہیں. تو وہ میراث کون حاصل کرتے ہیں؟ اہل علم لوگ، علماء حاصل کرتے ہیں. تو وہ کیا ہوئے؟ انبیاء علیہ السلام کی میراث کے حاصل کرنے والے ہوئے، ان کی دولت کے حاصل کرنے والے ہوئے. خود اس بات سے آپ علم کی فضیلت کا اندازہ لگا لیجئے کہ انبیاء کی میراث مال و دولت نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آئے گا آگے، بلکہ ان کی میراث ہے علم. تو قرآن مجید اور حدیث پاک کیا ہے؟ علم ہے، خزانہ علم کا. اور علم جسے کہتے ہیں وہ قرآن حدیث ہی ہے. باقی جو علوم ہے وہ سب اس کے بعد کے جو ہے نمبر پہ آتے ہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث میں جو علم ہے وہ وحی کے مطابق ہے، اور وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اپنے انبیاء پر بھیجی جاتی ہے اس کو پیغام کو کہا جاتا ہے. تو آئیے پہلے آپ یہ حدیث شریف سن لیجئے، اس کے بعد اس کی ہم انشاءاللہ تشریح کریں گے. فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ تنبیہ الغافلین جو کتاب ہے اس کے مؤلف ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ کثیر ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں. کثیر ابن قیس کون ہے؟ کثیر ابن قیس ایک تابعی ہیں. تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعی اس خوش نصیب شخصیت کو کہتے ہیں جس نے صحابہ کرام کو دیکھا اور ان کی صحبت میں رہے. صحابہ کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحبت یافتہ ہوتے ہیں ان کو صحابہ کہا جاتا ہے. تو صحابہ کے صحبت یافتہ جو ہوتے ہیں ان کو تابعی کہا جاتا ہے، اور ان کے بعد تبع تابعین ہوتے ہیں. وہ کون ہیں؟ جو تابعین کی صحبت میں رہے. تو یہ تین جو اصطلاحات ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کی ارشاد پاک کی روشنی میں کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ. تو حضور کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ صحابہ تھے، اور اس کے بعد کا زمانہ حضور نے فرمایا وہ تابعین تھے. اس کے بعد کا زمانہ جو بہترین حضور نے فرمایا وہ تبع تابعین تھے. اس واسطے ان تین ادوار کو خیر القرون کہا جاتا ہے. تین بہترین زمانے. بہترین زمانے کیوں ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کی وجہ سے. صحابہ کرام کو تو براہ راست پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، اور بالواسطہ جن لوگوں کو نصیب ہوئی وہ تابعین ہیں. پھر اس کے بعد کے ایک واسطے کے ساتھ تبع تابعین ہیں. تو یہ جو تین ادوار تھے یہ بڑے سنہری دور تھے اسلام کے، تو اس واسطے اس کی بڑی فضیلت ہے. تو یہ کثیر ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، یعنی اس حدیث کے وہ راوی ہیں
ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی خدمت میں دمشق کی مسجد میں بیٹھا تھا. ابو درداء حضور کے صحابی ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں, فقہاء اور علماء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو وہ دمشق میں تھے. دمشق کہاں ہے؟ یہ ملک شام کا شہر ہے. یہ آج بھی اس کو انگریزی میں ڈیمسکس کہتے ہیں, اور شام کو سیریا کہا جاتا ہے آج کل. تو یہ اس زمانے میں علوم کا مرکز تھا, کیونکہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ کے بعد صحابہ اکرام دنیا میں مختلف خطوں میں پھیل گئے تھے دین کی تبلیغ اور دعوت کے لیے اور دین کے جو ہے اشاعت کے لیے. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ دمشق پہنچ گئے تھے, اور یہ دمشق جو ہے مدینہ شریف سے سینکڑوں میل دور ہے, سینکڑوں میل, 1200-1400 کلومیٹر ہوگا شاید. تو وہاں اس مسجد میں یہ کثیر ابن قیس حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی خدمت میں موجود تھے. تو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا, کس سے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے, اے ابو درداء رضی اللہ عنہ, آپ کے پاس میں مدینہ منورہ سے ایک حدیث سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اللہ اکبر, غور کرو, یہ معمولی جملہ نہیں ہے. مدینہ طیبہ سے دمشق سینکڑوں میل کا سفر کر کے وہ صحابی رسول کی خدمت میں صرف وہ صاحب ایک حدیث سننے آئے تھے, ایک حدیث سننے کے لیے. آج اتنا ہمارا دور آسانیوں والا ہو گیا, بخاری شریف, مسلم شریف, ابن ماجہ شریف اور دیگر بے شمار جو حدیث پاک کی کتابیں ہیں ان میں سینکڑوں احادیث موجود ہے, لیکن کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ کوئی 100-200-500 روپے کی کوئی کتاب خریدے, اس کو کھولے, پڑھے اور پھر علماء سے پوچھے اس کے معنی و مفاہیم کیا ہے. اور اس زمانے میں جب کہ آپ غور کرو, سینکڑوں میل کا سفر, نہ اس زمانے میں پلین, نہ اس زمانے میں ٹرین, نہ اس زمانے میں موٹر کار, نہ کوئی ایسی سہولتیں, نہ سڑکیں پکی. مدینہ طیبہ سے پہنچے دمشق, اور پھر وہ بھی ایک حدیث پاک سننے کے لیے. ان کو پتہ چلا کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس ایسی حدیث ہے جو ان کو نہیں معلوم, تو وہ معلوم. تو طلب علم کی اہمیت بتائی جا رہی ہے, علم حاصل کرنے کی طلب دیکھو آپ, اس واسطے بولو کتنے اعلیٰ اعلیٰ مراتب پہ پہنچے, اور آج ہم علم سے دور ہو کر, قرآن سے دور ہو کر, حدیث سے دور ہو کر رسوا ہو رہے ہیں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, یہ لوگ تھے وہ معزز, یعنی قابل اعزاز, قابل عزت. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑ دے کے ہم بے عزت ہو رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں. تو چھوڑ دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ خالی تراویح میں پڑھ لیے تو ہو گیا, نہیں. چھوڑنے سے مراد کیا ہے کہ قرآن کی جو تعلیمات ہے, جو احکام ہے, اس کی جو اوامر و نواہی ہے, اس سے ہم بے خبر ہے, اس سے دور ہے. رسمی طور پہ, فضیلتوں کے طور پہ قرآن مجید سے تعلق جوڑ لیے ہیں, یہ پڑھے تو ثواب ہوتا, وہ پڑھے تو ختم قرآن ہوتا, وہ پڑھے تو اس پہ یہ فاتحہ ہو جاتی, وہ مر گئے تو یہ پڑھنا, یہ سب معلوم ثواب ہے, اس کا ہم انکار نہیں کر رہے ہیں. لیکن کیا صرف اسی مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا؟ قرآن تو سرچشمہ ہدایت ہے, تو کیسا ہدایت پائیں گے آپ ہم جب قرآن مجید سے ایک مستقل تعلق ہمارا پڑھنے کا بھی, سمجھنے کا بھی, اور یاد کرنے کا بھی, اور اس کے پیغام کو پہنچانے کا بھی قائم ہوگا, تب جا کر کے ہمارے دنیا اور آخرت کے معاملات سنوریں گے. تو مختصر یہ کہ وہ کہنے لگے کہ میں ایک حدیث سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اسے بلا واسطہ بول تو ڈائریکٹ حضور سے نقل کرتے ہیں, حضور سے آپ ڈائریکٹ سنیں, میں وہ سننے آیا. ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا, کیا صرف یہی مقصد ہے؟ کیا فرمایا, کیا تم صرف یہی مقصد سے آئے ہو کہ صرف ایک حدیث حضور کی جو مجھے پتا ہے تم سنو؟ تجارت وغیرہ کوئی اور مقصد تو نہیں ہے؟ یعنی اتنی دور جب آئے ہیں تو نیت ہوتی نا بھائی, اتنی دور جانے سے تو ذرا یہ بھی کر لیں گے, ذرا وہ بھی کر لیں گے, یہ بھی کر لیں گے, ایسا رہتا نا. تو بولے کہیں اور بھی کچھ ارادہ تو نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں, میں صرف اسی لیے آیا ہوں. اللہ اکبر, کیا اخلاص ہے ان کا, کیا جو ہے نیت میں ان کی درستگی, آپ اندازہ لگائیے. کوئی اور مقصد نہیں, صرف اور صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سننے کے لیے پہنچے. ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, فرماتے تھے کہ جو شخص علم کی طلب میں ایک راستے پر چلتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ آسان فرما دیتا ہے. تو اب اس کی طلب اور اس کی جو ہے پیاس کو دیکھ کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا فضیلت بیان کرے, اس کے سامنے حضور کا ایک ارشاد بیان کرے جس میں سرکار فرمائے کہ جو شخص علم کی طلب میں, اب حدیث میں کوئی بات بیان ہوئی ہے تو وہ ایک علم ہے, اور پہلے علم عمل کے ساتھ ہی قبول کیا جاتا تھا, یعنی جو کچھ بھی معلوم ہوتا تھا اس پر لوگ عمل کرتے تھے, علم اور عمل کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھتے تھے. ہمارے پاس معلومات کا خزانہ رہتا لیکن عمل نہ رہتا, اور عمل رہا تو اخلاص نہ رہتا. کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جن کو یہ نہیں معلوم کہ نماز فرض ہے, پڑھتے کتنے یہ بولو آپ, تو علم تو ہے, ان کو عمل نہیں ہے. کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جن کو یہ معلوم ہے یہ چیز حرام ہے, یہ سود ہے, نہ لینا نہ دینا, لیکن کھا رہے نہیں, تو علم ہے, عمل نہیں ہے. تو ایسے بے شمار مثالیں دی جا سکتی. تو ہمارے پاس علم اور چیز ہے, عمل اور چیز ہے, ان کے پاس علم اور عمل لازم و ملزوم تھا. جاننا اس واسطے چاہتے تھے تاکہ عمل کریں. ہم جو جاننا چاہتے ہیں, اللہ جانے ہر ایک کی کیا نیت اور کیا مقصد ہے, اللہ جانتا ہے. تو کہنے لگے کہ جو شخص علم کی طلب میں ایک راستے پر چلتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ آسان فرما دیتے ہیں. یعنی علم سیکھنے کے لیے جو قدم اٹھاتا ہے وہ تو علم سیکھنے سے مراد, چاہے وہ آپ جو ہے کسی عالم کی صحبت میں جانے کے لیے نکلے ہوں, چاہے کوئی کتاب حاصل کرنے کے لیے نکلے ہوں, یا کوئی چیز یاد کرنا ہے جا کے کہیں, جیسے قرآن حفظ کر رہے ہیں یا تجوید سیکھ رہے ہیں, کسی مقصد سے نکلے ہوئے سب اس میں آتا. تو اللہ تعالیٰ جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ آسان ہو, کیونکہ وہ جو علم سیکھے گا تو ضرور اس پہ عمل کرے گا, اور عمل کرنے کی وجہ سے نتیجہ جنت میں جائے گا. اور فرشتے طالب علم پر خوش ہو کر اس کے سامنے اپنے پر بچھاتے ہیں. دوسری فضیلت,
طالب علم بولے تو لوگ کیا سمجھے بستہ لگا کے بچہ جو اسکول کو جاتا یا قرآن مجید سینے پہ لگا لے کے بچہ جو مدرسے کو جاتا. ہر شخص کسی عمر کا ہو طالب علم میں جو نکلتا ہے طالب علم ہے. یہ بات سمجھو آپ لوگ. ایسا نہیں ہے کہ بچے رہے تو ہی طالب علم رہتے. اب بچوں کو کیوں علم سکھا دیا جاتا ہے کہ انہیں ابتدائی عمر میں سکھا تو بعد کی عمر میں عمل کر سکتا. بول کے اب ایک آدمی ہے 20-25 سال میں علم سے فارغ ہو گیا, 50 سال جیا تو باقی 25 سال وہ سکھا سو علم پہ عمل کریں گا. ایک آدمی ہے شروع کے 25 سال علم حاصل نہیں کرا, بعد کے 25 سال علم حاصل کرنے میں لگا رہا, اس کے 50 سال میں مر گیا تو عمل کب کرتا؟ اس واسطے بچپن میں علم سیکھنے کی اہمیت ہے کہ عمل کرنے کا بھی موقع زیادہ ہوتا ہے, اور بچپن میں جو علم حاصل کرتے ہیں وہ اچھی طرح ذہن نشین ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی بچپن میں نہیں کر سکے تو یہ نہیں سمجھنا میں علم حاصل نہیں کرا اب کیا کروں. شیطان کا فتنہ ہے یہ. صحابہ کرام میں اکثریت ایسے صحابہ کی تھی جو عمر رسیدہ تھے. سارے صحابہ کیا جب حضور پر ایمان لائے چھوٹے بچے تھے کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار سے 3 سال چھوٹے تھے. ہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب دین اسلام میں داخل ہوئے اس وقت آپ کی عمر 12-14 سال کی ہوں گی, اور حضرت ابن عباس, حضرت ابن عمر یہ چھوٹے صحابہ میں شمار ہوتے تھے. لیکن اکثریت صحابہ کی جو تھی وہ اچھی خاصی عمروں کے تھے. تو اگر کوئی عمر رسیدہ شخص ہے 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال ایسی عمر والا ہے اور علم سیکھ رہا ہے تو انہیں سنت صحابہ پہ عمل کرنا. یہ صحابہ اچھی عمروں میں علم حاصل کرے. تو اب میں بتایا نا بچوں کو جو ہے کیوں علم سکھاتے تاکہ بچپن کی جو علم کی بات ہے وہ ذہن نشین اچھا رہتی ہے اور عمل زیادہ کرنے کا موقع ملتا. تو اس واسطے بچپن میں ہی سیکھنا چاہیے. لیکن کوئی نہیں سیکھا تو جو عمر ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے جو وقت مل رہا علم حاصل کرنے میں 1 منٹ کی دیر نہیں کرنا. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ 1 منٹ کا کوئی علم نے سیکھ لیا اور اس پر عمل کرنے کا 1 منٹ کے اندر موت آ گئی تو ایک اچھے کام پہ عمل کر کے گیا انہیں, لیکن انہیں سیکھیں گا تو عمل کریں گا. تو وقت نکالنا. کئی صحابہ ایسے تھے جو مزدور پیشہ تھے, کئی ایسے تھے تجارت پیشہ تھے, کئی ایسے تھے کچھ اور زندگی کے مصروفیات ہر ایک کو رہتی نہ کچھ. اس کے باوجود وہ لوگ وقت نکالتے تھے اور علم سیکھتے تھے. آج بھی اسی بہانے لوگ کرتے. کئی لوگ ہیں ہمارے سلسلے میں داخل ہیں, ان کی ایک فہرست بھی ہے, اب ڈیلیٹ کر دینا وہ پوری فہرست وہ رکھ کے فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ خالی ان کے نامہ لکھ کے فون نمبر لکھ کے رکھ لیے تو کیا فائدہ ہے. ان کو یہ شعور ہونا چاہیے, یہ شوق ہونا چاہیے کہ ہم سلسلے سے وابستہ ہے تو کچھ علم سیکھنا چاہیے. آج دیکھو آپ اکثریت جو بدعقیدہ تنظیموں کی جماعتوں کی ہے ان کے پاس کے لوگ علم سے جڑے ہوئے ہیں, اور ہمارے لوگ جو ہے اہل سنت والجماعت جن کو بولتے بھاگتے کئی علم سے. اللہ آپ لوگوں کو توفیق دیا, آپ لوگ جمع ہو رہے ہیں اور جو ہے آ کے کچھ نہ کچھ دین کی باتیں سن رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ ہفتے میں ایک دن کا کام نہیں ہے, یہ روز کا کام ہے. کچھ نہ کچھ آپ کے دینی معلومات میں اضافہ ہوتا رہنا, اس کے لیے مطالعہ ہونا, اس کے لیے صحبت ہونا, مستقل بنیادوں پہ جڑے ہوئے رہنا, مداومت بہت ضروری ہے. تو فون نہ کریں ان کو کہ بھائی آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں درس میں. تو کوئی کہتے ہیں کہ بھائی مصروفیت بہت ہوگی. کہتے مصروفیت کس کو نہیں ہے بھائی؟ جو شخص کچھ بھی نہیں کرتا نا, بالکل کاہل سست مردہ ہے, اس کو بھی مصروفیت ہے. کیا سستی اس کی مصروفیت ہے وہ. تو ایسے ہی کوئی شخص کھاڑا سو رہا, کچھ نہ کچھ مصروفیت ہی جو تو ہر ایک کو مصروفیت ہے. یوں مصروفیت کا اگر کوئی بہانہ کریں گا تو دنیا میں پھر کوئی علم نہیں سیکھ سکتا, کیونکہ ہر ایک کو مصروفیت ہے. ارے مصروفیتوں میں اہم ترین مصروفیت ہے یہ ایک مسلمان کی کہ وہ علم کرے, علم سیکھے, عمل کرے اس پہ. اگر انہیں نہیں سیکھ رہا اور دنیا کی مصروفیت کا بہانہ کر رہا تو دنیا کی مصروفیات تو مرے دم تک ختم ہونے والی نہیں ہے. آخری سانس تک انسان کو کچھ نہ کچھ مصروفیت لگی ہوئی رہتی, سانس لیتے رہنا, یہ بھی خود مصروفیت ہے. تو اگر کوئی بہانہ کر کے نہیں سیکھ رہا اس کا اپنا نقصان ہے. تو بتا رہا ہوں ایک ایک بہانے کیا بولتے کام ہے, کس کو نہیں ہے کام بھائی؟ یہ بھی کاموں میں کام ہے, اور یہ کام ایسا ہے جس سے کھانا کھانا آپ کے لیے ضروری ہے, نیند آپ کے لیے ضروری ہے, بغیر اس کی آپ کی زندگی نہیں. ایک مسلمان کے لیے تحصیل علم ایسے ہی ضرورت ہے اس کی. آپ اندازہ لگاؤ 100 میل کا سفر ایک روایت سننے کے لیے. میں بار بار زور اس واسطے دے رہا ہوں, ان کا جذبہ دیکھو, ان کی طلب دیکھو, اور ہم ان سے عقیدت کا دعویٰ کر کے نعرے بازیاں کرنے والے عاشق رسول, عاشق اہل بیت, عاشق صحابہ, اور ان کے طریقے کو ایک طرف کر دیے. خالی ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کر لینے کا کام شروع سے لوگوں کو آتا. دنیا میں کوئی آدمی فیمس نہیں ہے, اس کا نام بھی لیے تو رشتہ دار انجان مار دیتے. ذرا فیمس ہوں دو, ہمارے رشتہ دار ہے, ہمارے پڑوسی ہے, ہمارے ابا کے, خالو کے, پھپھا کے, چچا کے, بہت دور ہے, میاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہمارے رشتہ دار. کیوں فیمس ہے؟ تعلق بتانے آتا خالی. تو خالی تعلق بتانے سے کچھ نہیں ہوتا, تعلق کا اظہار بھی ہونا کہ ہمارا تعلق ان سے کیسا مضبوط ہے. تو اس کے لیے ان کی اتباع, ان کی پیروی ہونا. تو مختصر یہ کہ فضیلت کیا بیان ہوئی طالب علم کی کہ فرشتے اس کے سامنے اپنے پر بچھاتے ہیں. تو اس کی تشریح میں آیا ہے حدیث پاک کی, شارحین لکھے ہیں کہ پر بچھاتے ہیں, بلکہ حدیث میں آیا تو پہلے تو یہ اعتقاد رہنا پر بچھاتے. اب وہ کیسا بچھاتے, کیا بچھاتے, اللہ جانے, ہم کو نہیں سمجھ میں آتی باتیں. کئی ایسی غیب کی چیزیں ہیں جس کی سمجھ ہم کو نہیں ہے, لیکن ہوتا ہے ایسا تو یقین کرنا. دوسرے پر بچھانا کنایا ہے تعظیم سے, بولے یعنی فرشتے کیا کرتے ہیں, احترام کرتے, تعظیم کرتے, ان کا جو طلب علم کے لیے نکلتے ہیں. تو معمولی بات ہے, فرشتے اللہ کی کیسی زبردست مخلوق ہے, وہ محض علم کی نسبت جو آپ سے قائم ہوئی اس کی وجہ سے آپ کی تعظیم کر رہے ہیں. اور یہاں سے عالم کے فضائل بیان ہو رہے تھے, طالب علم کے تھے نا, اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی کل مخلوقات استغفار کرتی ہیں. اللہ اکبر, مغفرت کی دعا کرتے ہیں, اللہ اس کے گناہ بخش دے, اللہ اس کو معاف فرمائے. زمین و آسمان کی کل مخلوق میں فرشتے بھی آ گئے, جنات بھی آ گئے,
زمین کی مخلوق بھی آ گئی، پرندے بھی آ گئے، اور آپ کے درندے بھی آ گئے، سمندر کی مخلوقات بھی آ گئی، اللہ جانے کل اس کے ذریعے حاصل کیا جا رہا، سب آ گیا اس کے اندر. یہ سب مغفرت کی دعا کرتے ہیں اس کے لیے، عالم کے لیے. اور مچھلیاں، اس کی تشریح ہو رہی، مچھلیاں پانی کی تہ میں استغفار کرتی ہیں عالم کے لیے، حالانکہ انہیں زمین کی مخلوق اور انہیں پانی کے اندر کی مخلوق، ان کا رابطہ کیسے ہو گیا؟ علم کی نسبت سے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ شعور دیا، ان مچھلیوں کو یہ توفیق دیا کہ وہ عالم کے لیے دعا کریں، اللہ لگا دیا ان کو اس کام کے اوپر. اور فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر. عالم بولے تو میں بولا نا آپ کو، خالی جاننے والے کو نہیں بولتے، عالم بولتے عامل. حقیقی عالم کون ہے؟ جو عامل ہے. عامل بولے تو تعبیر لکھنے والا نہیں، تعلیمات دین پہ عمل کرنے والا. ان کو بھی عامل اس واسطے بولتے ہیں، ایک ہی چیز بار بار کرتے اس واسطے بولتے ہیں، لیکن اصل میں یہاں عامل سے مراد میں جو کہہ رہا ہوں، علم پر اپنے عمل کرنے والا. اس میں کوئی عام آدمی ہو سکتا ہے جو علم پہ عمل کرتا، اور ایک عالم نہیں بھی ہو سکتا کہ جو علم تو رکھتا ہے عمل نہیں کرتا. لیکن حقیقت میں عالم کا اطلاق جو بزرگان دین کسی پر کیے ہیں، ایسے شخص پر کیے ہیں جو اپنے علم پر اخلاص کے ساتھ عمل کرتا. تو عالم کی فضیلت عابد پر. عابد کسے بولتے ہیں؟ عبادت گزار شخص جو زیادہ عبادت کرتا، علم نہیں ہے اس کو زیادہ لیکن بہت عبادت کرتا. تو عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے، سرکار فرما رہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں. اللہ اکبر، کیا عظمت ہے دیکھو آپ عالم کی. تو اب یہ جو حضور تشبیہ دیے ہیں کہ عابد کی تشبیہ دیے ستاروں سے اور عالم کو تشبیہ دیے چاند سے، تو اب چاند میں اور ستاروں میں فرق کیا رہتا مولوی صاحب؟ ستارے اپنے طور پہ تو چمکتے، دوسروں کو نہیں چمکا سکتے، اور ان کی روشنی اتنی نہیں رہتی دوسروں کو کوئی اس سے جو ہے بہت زیادہ روشنی حاصل ہو. البتہ ستارے بھی کیا کرتے بولے تو راستہ بتاتے. قدیم زمانے میں جب نیویگیشن سسٹم نہیں تھا، جب سڑکیں نہیں تھی، تو ستاروں سے لوگ اندازہ کرتے تھے کہ یہ ستارے کے سیدھ میں چلتے گئے تو فلاں جگہ پہنچ جاتے، تو انہوں بھی بتاتے راستہ. لیکن چاند کیا کرتا؟ جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں اس کو بھی روشن کر دیتا. تو چاند کی روشنی زیادہ فائدہ دینے والی ہوتی ہے. اب ایسا کیوں بیان کیا گیا؟ ایک آدمی عبادت گزار ہے تو انہیں عبادت جب کرتا تو ذاتی فائدہ اس کو ہوتا رہتا، اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا. لیکن میں نماز پڑھوں تو آپ کو ثواب ملتا کیا؟ میں روزہ رکھوں تو آپ کو ملتا کیا؟ نہیں ملتا. لیکن عالم کا جو علم ہوتا وہ چونکہ دوسرے کو بھی اس سے فائدہ ہوتا، اس واسطے اس کی مثال چاند سے دی. جیسے چاند کی روشنی سے دوسروں کو فائدہ ہوتا، ویسا عالم سے دوسروں کو فائدہ ہوتا. لیکن وہ عالم سے کہ جو اپنے علم پر خود عمل بھی کرے اور دوسروں کو بھی سکھائے. اگر کوئی عالم تو ہے لیکن وہ اپنے علم کو لے کے بیٹھا ہوا ہے اور دوسروں کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، تو اس کا علم جو ہے اس کو ذاتی طور پہ تو فائدہ دیں گا لیکن دوسروں کے لیے کوئی فائدہ کا باعث نہیں ہے، جس سے اس کے ثواب میں اور اس کے اجر میں اضافہ نہیں ہوگا. تو فرمایا سرکار نے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. اور فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء اکرام علیہ السلام نے کوئی درہم و دینار میراث میں نہیں چھوڑا. انبیاء دولت چھوڑ کے نہیں جاتے، مال چھوڑ کے نہیں جاتے، جائیدادیں چھوڑ کے نہیں جاتے. تو کوئی درہم و دینار میراث میں نہیں چھوڑا ہے، بلکہ انبیاء کی میراث تو علم ہے. تو جو اس کو لے لیا، اس علم کو، وہ نبیوں کا وارث بن گیا. تو اس حدیث پاک سے کیا پتہ چل رہا ہے ہم کو؟ علم حاصل کرنے میں پہلے اخلاص کی فضیلت پتہ چلی کہ وہ شخص جب آیا نا حضرت ابو درداء کے پاس آ کے بولا کہ میں ایک حدیث سننے آیا، تو آپ کیا سوال کرے اس سے؟ کیا خالی حدیث سننے آئے؟ کوئی اور بھی مقصد تھا کیا تمہارا؟ کاروبار کرنا ہے کرنا؟ تو انہوں بولے نہیں. تب آپ اس کو حدیث بھی سنائیں، اور وہ حدیث سنائیں جس میں یہ سارے علم کے، علماء کے، طالب علم کے فضائل ہیں. اور دوسری فضیلت طالب علم کی فضیلت معلوم ہوئی اس حدیث شریف سے، کیا کہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، فرشتے اس کے لیے پھر بھی چاہتے ہیں. اور تیسری فضیلت عالم کی معلوم ہوئی، وہ کیا ہے کہ اس کے لیے زمین و آسمان کی کل مخلوق استغفار کرتی ہے، اور اس کا مرتبہ عابد کے سامنے ایسا ہے جیسے ستاروں کے سامنے چاند کا مرتبہ ہے. تو یہ سب باتیں بیان کیوں ہو رہی ہے؟ اس میں علم، علماء، طالب علم کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے ہم کو. تو اب یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ تاکہ ہم اس کو سن کے اس کی اہمیت کو سمجھیں اور ہمارے اندر علم کے حاصل کرنے کی ترغیب پیدا ہو، اور یہ نہ سمجھیں کہ رسمی طور پہ جیسے ہم علم حاصل کر لیتے ویسا کرنا چاہیے، اور وہ نہیں کرے تو ہم اب ہوگا گیا. نہیں، جہاں شعور بیدار ہو جائے، جہاں ہم کو ضرورت محسوس ہو، اور ہمیشہ ضرورت ہے انسان کو علم کی. اور اب علم میں بھی یاد رکھو آپ، سب سے اہم ترین جو علم ہے وہ دین کا علم. کیوں؟ دین کے علم سے آخرت سمرتی. اور دین کا علم صرف اس معنی میں نہیں ہے کہ کوئی حافظ بن جائے یا پھر کوئی مولوی بن جائے، بلکہ اس معنی میں ہے کہ وہ جو بھی علم حاصل کرے اس سے اس کی دینداری درست ہو، یعنی عقائد صحیح ہو، اس کے عبادات کے صحیح طریقے وہ سیکھے، حرام و حلال کا علم وہ سیکھے کہ کیا چیز میں حرام ہے، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز مجھے برتنا چاہیے عمل میں، اپنے جو ہے کھانے پینے کی چیزوں میں حرام حلال کا علم ہونا. حقوق کا علم ہونا، کیا ہے حقوق کا علم؟ ماں باپ، رشتہ دار، پڑوسی، میاں بیوی، یہ سب جو رشتے ناتے ہیں، تعلقات ہیں، ان کے حقوق ہیں. ماں باپ کا کیا حق ہے اولاد کو پتہ ہونا چاہیے اور وہ ادا کرنا چاہیے. اولاد کا کیا حق ہے ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے. پڑوسیوں کے حقوق معلوم ہونا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تعلقات اور روابط درست ہوں. شوہر کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری بیوی کے کیا حقوق ہیں مجھ پر. باپ کو پتہ ہونا چاہیے اولاد کے کیا حقوق ہے. اسی طرح عورتوں کو معلوم ہونا چاہیے شوہروں کے کیا حقوق ہوتے ہیں. یہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ آج آپ دیکھو کہ لڑائی جھگڑے میں، فتنے فساد میں پھنسا ہوا ہے. روز کے جھگڑے گھروں میں کیوں ہے؟ حقوق جانتے ہیں نا، حدود جانتے ہیں، یعنی اپنے لمٹ کو کراس کرنا آتا.
ससुरे को नहीं मालूम रहता मैं बहू को किस हद तक बोल सकता हूँ, सास को नहीं मालूम रहता बहू को किस हद तक मैं तंबी कर सकती हूँ, करना भी नहीं करना भी, ये मसला वैसा है या नहीं। ऐसे ही शौहर को नहीं मालूम रहता बीवी के ऊपर कितना कंट्रोल करना कितना नहीं करना, क्यों नहीं मालूम होता? इल्म नहीं है। और कईयों को होगा, इसके बावजूद कर रहे हैं तो उन्होंने बड़े मुजरिम है, इल्म रख के खिलाफ कर रहे हैं इल्म के। नहीं है तो नहीं सीखने के मुजरिम है, सीखते क्यों नहीं भाई? इसके लिए उलमा की सोबत होना, किताबों का मुतालिया होना, और सबसे बढ़ के बुनियादी चीज़ ये अल्लाह का खौफ होना। क्यों हम ये सब काम अगर नहीं करेंगे जैसा अल्लाह रसूल हुक्म दिए, कल अल्लाह के सामने हाजिर होना है, वहाँ हिसाब किताब होना है, ये खौफ जब तक, इसको दीनदारी बोलते हैं, ये जब तक पैदा नहीं हुआ आदमी इल्म सीखने की तरफ नहीं जाता। हर एक मुसलमान के ऊपर ये उलूम फ़र्ज़ है जो मैं भी बयान किया। इसके अलावा आखिरी बात ये, अखलाकियात का इल्म नहीं है हमारे अंदर, कौन सी खसलतें बुरी है कौन सी खसलतें अच्छी है। हम बुरी बुरी खसलतों में जो है फंसे हुए, हसद है, कीना है, तकब्बुर है, हुब्बे दुनिया में लगे हुए, हुब्बे जा में लगे हुए, मालूम भी नहीं है ये बीमारी है। आदमी को अगर बीमारी का इल्म हुआ तो उन्हें इलाज कराएंगे ना, जब बीमारी का इल्म ही नहीं है उसको तो कहाँ से इलाज कराता, बदतमीजी भी करता रहता, यहाँ तक कि हलाकत की तरफ चला जाता। एक आदमी को शुगर हो गई मालूम होगा तो उन्हें क्या करेंगे, मीठा छोड़ देंगे, चावल छोड़ देंगे, गोली खाएंगा। अब कई ऐसे नादान रहते मालूम हुए बात भी नहीं परहेज करते, दवा नहीं खाते, नुकसान उड़ाते। और ऐसा नहीं है कि ये नुकसान एक दिन दो दिन में ज़ाहिर हो जाए, महीने दो महीने में होता होगा, साल भर में होता होगा, मगर होता तो सही। किसी को जल्दी हो जाता होगा, किसी को देर से हो जाता होगा, कई हिमाकत करते, बीमारी मालूम रहती है उनको, ये बीमारी में ये नहीं करना है, करते ज़रूर। तो ऐसे ही जो है दीन के अंदर भी कई चीज़ें ऐसी है जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है, ये गलत है, तो फिर हम दुरुस्त कैसे कर सकेंगे? उसको मालूम ही नहीं है बीमारी है तो इलाज कैसे करेंगे? शुगर है बल्कि मालूम हुआ तो परहेज करेंगे, मिठा नहीं खाएंगे, दवा भी खाएंगे। शुगर है बल्कि मालूम ही नहीं है तो नॉर्मल हिसाब में चलता रहेगा मामला, तो शक्कर भी इस्तेमाल में आएंगी, चावल भी इस्तेमाल में आएंगे तो शुगर बढ़ेगी। ऐसे ही दिगर उम्र पे आप खियास कर लो। तो ऐसे ही हमारे को मालूम ही नहीं है कि हसद बीमारी है, और इसको हसद बोलते हैं ये भी नहीं मालूम, और हसद में मुब्तला है, तो लाजमी बात है कि बीमारी है वो, और आपके दीन को बर्बाद करते जा रही, दीन को खराब करते जा रही। तो सीखना पड़ेगा कि ये बीमारी है और कौन सी हरकत को, कौन से काम को हसद बोलते। तो उसके लिए फिर वही बात आती, इल्म सीखना। इल्म बोलते ही उलमा होना। आज के दौर में बहुत बड़ा फितना क्या उठाया गया है, उलमा के बारे में लोगों को बदगुमान कर दो। लोगों को ये बोलो भाई कौन से नेक रह रहे हैं उलमा, ये मौलवी साहब उनका बंगला है बहुत बड़ा, कहाँ से आप पैसे इनके पास, ये मौलवी साहब उनका बच्चा ऐसा करा, उनकी बच्ची ऐसी करी, लिहाजा कोई जरूरत नहीं है आपको मौलवियों के चक्कर में पढ़ने की, मुर्शिदों के चक्कर में पढ़ने की। आप क्या करो, कुरान हदीस से आपके पास पढ़ लो, और फिर हम जो पट्टी पढ़ा रहे वही हिसाब से समझो और गुमराह कर दे रहे हो। तो याद रखो, कोई अगर उलमा से आपको दूर करने की कोशिश कर रहा है तो उन्हें बराह रास्त आपके ईमान पर डाका नहीं डाल रहा, बिलवास्ता डाल रहा है, क्योंकि मालूम है एक्सपर्ट से इसको दूर कर दिए तो अपन जैसा चाहे खेल ले सकते, अपन जैसा चाहे इसको गुमराह कर सकते। इस वास्ते अपने अहले सुन्नत वल जमात के जो उलमा हैं उनके साथ और मशाइख हैं उनके साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करो। और असल में मकसद बहुत अहम है जी। लोग जो है उलमा के पास भी जा रहे हैं तो क्या है, तलाक़ों के मसले लेके जाना, झगड़े लेके जाना, मियाँ बीवी लड़ लेके, या भाया जायदाद का झगड़ा लेके जाना, झगड़े उगड़े हुए, लड़ाइयाँ हुए, तलाक़ा हुए, हिस्सा नहीं मिला तो उलमा याद आ रहे हैं। ज़रूरी शरई मसाइल जिसका ताल्लुक़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी से है, नमाज के, रोज़े के, हलाल हराम के, हुकूक़ के, उसके वास्ते कभी जाते उलमा के पास, उनके दुरूस में, उनकी सोबतों में नहीं जाते। तो ये गिरे पड़े मामलात के वास्ते उलमा याद आ रहे अपने। पहले जाते रहे तो ये सब नौबत ही नहीं आती जो झगड़े के वक्त जाने की आ रही। तो मोतबर उलमा, मुस्तनद जो उलमा है, मशाइख है, खुश अक़ीदा, उनकी सोबतों को पकड़ के रहना, नहीं तो शैतान भटका देता, नफ्स गुमराह कर देता। कई लोग देखा मैं अच्छा खासा जुड़े हुए रहते खानखाओं से या फिर कोई जो है दुरूस से, आते रहते आते एकदम गायब हो जाते। तो मेरे को ख्याल आता कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लिए इस वास्ते अब यहाँ शर्मिंदगी होती है आने को, तो कुछ भी ब्लंडर बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, वो कर लेकर रहते। अब सामने गए तो शर्मिंदगी होती या फिर जो है बोल नहीं सकते। ऐसा सोचे तो नहीं होता, इंसान है, गलती होती, हमसे भी होती है, आपसे भी होती है, हर इंसान से होती है, इंसान का खासा है ये उस गलती करना। तो हुजूर क्या फरमाया, बेहतरीन गुनाहगार वो है जो तौबा कर ले। गुनाहगार भी बेहतरीन होता नहीं, तौबा करने की वजह से बेहतरीन हो जाता है, उसके गुनाह अल्लाह माफ़ फरमाता, उसकी गलती को दुरुस्त करना। आदमी कोई बात ऐसी हो गई जो नहीं होनी की है तो उससे शर्मिंदा होकर मुँह छुपाने से बेहतर ये है कि उन्हें उसकी इस्लाह करे, हिम्मत पैदा करे अपने अंदर, अपने गलती की इस्लाह की। जब तक ये हिम्मत पैदा नहीं हुई नहीं सुधर, नहीं सही हो सकती। तो चाहिए कि उलमा से, मशाइख से अपना ताल्लुक़ कायम करे। आइए एक दूसरी बात, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, दो हरीस कभी सैर नहीं होते। हरीस बोल तो बहुत ज़्यादा की आरजू करने वाले को बोलते हैं, और होना बोलते हैं, हिर्स ज़्यादा की आरजू। तो दो हरीस हुजूर फरमाते हैं कि कभी भी सैर नहीं होते, मतलब उनको कितना भी मिला तो बस नहीं होता। कौन है? एक इल्म का तालिब, दूसरे दुनिया का तालिब, और ये दोनों बराबर हैं फरमाए, मतलब हिर्स में। उन्हें भी बस नहीं बोलता, इन्हें भी बस नहीं बोलता, मगर एक अच्छा है, एक बुरा है। तालिब इल्म तो हर घड़ी रहमान की रजामंदी में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इल्म के रास्ते में जो चलता है उसके फजाइल बयान हुए ना, वो सब उसको हासिल हुए। और दुनिया का तालिब हर लम्हा सरकशी में है। सरकशी बोलते अल्लाह ताला की नाफरमानी में, यानी हुब्बे दुनिया, माल खूब कमाना, कारोबार खूब करना, मेहनत खूब करना मना नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा मशगूल होना कि आपको इल्म के लिए, इबादत के लिए, इताअत खुदा व रसूल के लिए वक्त नहीं मिल रहा। फ़ोन करे तो बोल रहे हैं टाइम नहीं मिल रहा, कई के लिए, इल्म के लिए, सोहबत के लिए, जिक्र के लिए वक्त नहीं मिल रहा, तो आप तालिब दुनिया बन गए। अब लाख दुनिया की मसरूफियात रहो, लाख मशगूलियात रहो, तहसील इल्म के लिए वक्त निकालना पड़ेगा, और बगैर कुर्बानी के कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती। बड़े लोग क्या बोले, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता।
یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہمارے بہت کام کے غور پر کرے تو ایک آدمی ہے سیٹ بننا چاہ رہا, گھر میں سو رہا روزانہ, مزے کر رہا خوب, تو سیٹ تو نہیں بن سکتا, بھکاری ضرور بن جاتا. کیوں بولے تو قرضوں میں مبتلا ہو جائیں گا, کر رہا کچھ بھی, تو کیا ہوتا, نقصان ہوتا اس کا. تو کچھ پانا ہے تو کچھ کھونا ہے, تو آرام چین. تو اتنے لوگ بڑے بڑے بن جاتے ہیں نا, ایسا چمتکاری طور پہ چھپر پھاڑ کے گر جاتا ہے ان کے پاس. ان کے ماضی کو آپ دیکھیں گے تو بہت بڑی محنتیں رہتی, اس کے پیچھے قربانیاں رہتی, بیوی کو چھوڑتے, بچوں کو چھوڑتے. اب آپ دیکھو کئی لوگ ہیں نیا گھر بنا رہے ہیں, تو کہاں سے آئے پیسے, تو پتہ چلتا سعودی عرب میں ہے بھائی. ارے سعودی عرب میں کیا گھر بنا رہا, خوش ہونے کے بعد لوگوں کو تکلیف ہوتی, حالانکہ انہیں اپنے پیسوں سے بنا لے رہا, آپ کو کچھ بول رہا نہ کر رہا, قرض لے رہا, آپ سے مانگ رہا, آپ کو کچھ بھی بول رہا, ہنسا رہتا. تو بولتے رہے کہاں سے آئے, تو باہر ہے. ارے باہر ہے, وہاں کیا ہے بھائی, خالی نوٹا ہے, میں نوٹا ہی نوٹا. ایسا نہیں رہتا. یہ ایک طرفہ آپ کو وہاں رزلٹ نظر آ رہا, جو وہاں کی محنت ہے اس کی. انہیں بیوی کو چھوڑا, بچوں کو چھوڑا, رشتے ناتوں کو چھوڑا, اچھے برے میں کسی کے شریک نہیں ہو سک رہا. سعودی عرب میں ہے یا گلف میں ہے تو دھوپ کی مصیبت اٹھا رہا, دوسرے ممالک میں تو وہاں کے جو مسائل ہے اس کو جونجھ رہا, اور وہ 4 پیسے کما کے بھیج رہا. تو پھر اس کا یہاں گھر بن رہا, بچے اس کے پڑھ لے رہے ہیں. ایسے ہی دنیا یہاں پہ بھی, ہمارے ملک میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی کاروبار کرنے والا ہے, کوئی ملازمت کرنے والا ہے, کچھ بھی کرنے والا ہے, تو انہیں کچھ نہ کچھ یہاں مصیبت اٹھا رہا بھائی, جس کا نتیجہ ہے کچھ نظر آ رہا. تو لوگوں کو خوش ہونے تو دور کی بات ہے, حسد کرتے, دعا دینے کے بجائے جو ہے برے کلمات نکالتے. تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. تو بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ کچھ پانا ہے تو کچھ کھونا. تو اگر آپ چاہ رہے ہیں علم سیکھنا, آپ چاہ رہے ہیں ذکر کرنا, تو اس کا نتیجہ کیا ہے, آخرت سنوریں گی. تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ دنیا کا کام چھوڑنے پڑیں گا. یوں تو اگر آپ دیکھیں تو پھر نماز کے واسطے بھی کسی کو وقت نہیں ملتا اگر بولے تو, کیونکہ ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ مصروفیت ہے. تو حضرت قریب قریب ہٹیے آپ لوگ, دوسرے آنے والوں کے لیے جگہ بنائیے. تو یہ زندگیوں کے اصول ہے. تو ایسے ہی ہمارا دین بھی ہم کو یہ اصول بتایا کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں دیندار بنے تو آپ کو دنیا کی کچھ قربانی دینا پڑے گا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کیا فرمائے, دنیا اور آخرت 2 شوکنوں کی طرح ہے, تو ایک کو راضی کرے گا دوسری ناراض ہو جاتی. یعنی ایک آدمی کے 2 بیویوں میں ہمیشہ یہی بات رہتی. انہیں ایک بیوی کو ہنس کے بولا, دوسری غصہ آتا, بہت ہنس رہے تھے تم, کبھی ہمارے کو نہیں ہنس کے دکھائے. وہ 2 ایسے والوں کو تجربے رہتے, جس کو ایک ہے تجربہ رہتا, وہ ایک سے پریشان رہتا, انہیں ہنس کیوں بولتی, تم ہنسے کیوں بولتی, کسی کو دیکھ کے ہنسنا تو چھوڑ دو, تم خوش کیوں ہے بول کے پریشان رہتی انہیں. تو ایسے بھی رہتے عورتیں, بعض اچھے بھی رہتے, خوش ہوتے شوہروں کو دیکھ کے, سب برے نہیں رہتے دنیا میں. مگر اب جس کا برائی سے ذکر کر رہے ہیں ان کی اصلاح کرنا بلکہ ہے. تو مختصر یہ کہ سیدنا علی فرماتے دونوں شوکن ہیں. تو اب ہم کو سنوارنا آخرت ہے. دنیا تو کیسا بھی گزر جا رہی تھی, اللہ کی بھی گزر رہی ہے, ملیہ کی بھی گزر رہی ہے, جان کی بھی گزر رہی ہے, عبداللہ کی بھی گزر رہی ہے, کیونکہ دنیا میں آیا تو گزار کے جانا ہے. ایک مسلمان کو ضرور غور کرنا ہے کہ اس کی دنیا کیا آخرت کے سنوارنے کے ساتھ گزر رہی ہے, یا ملیہ کیسی گزر جا رہی ہے, گھر بنا کے, کھانے کھا کے, شادیاں کر کے, دھوم دھڑاکے کر کے, اس واسطے آئے گا دنیا میں. یہ ہرگز نہیں. یہ دنیا میں ہم آخرت کا توشہ لے جانے آئے. اگر لے کے جا رہے ہیں تو کامیاب, اگر وہ نہیں لے کے جا کے پوری دنیا بنا لے رہے ہیں اور کالے ہاتھ جا رہے ہیں تو بیکار ہے زندگی. کس کو پریشانی نہیں ہے, ہر ایک کو پریشانی کے بہانے سے ہم علم سے, ذکر سے, عبادت سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتے, بلکہ یہ کام کرنے سے خود آپ کی پریشانی بھی دور ہو جاتی, اطمینان قلبی بھی آپ کو نصیب ہوتا, اور زندگی میں برکت ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے, اور علم حاصل کرنے کی تڑپ اور طلب ہمارے اندر اللہ پاک پیدا فرما دے. اب آئیے فقہی مسائل کے بیان میں. زکوٰۃ و صدقات کے آداب آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے, اور اس میں سے چند آداب بیان کیے گئے تھے. آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اور بیان کیے جائیں گے. زکوٰۃ و صدقات کے ادا کرتے وقت یہ نیت کرے کہ وہ اس کے ذریعے ایک عاجز کو اللہ کی اطاعت کے لیے اعانت کرنا چاہتا ہے. یعنی غریب کو دے دینا بھائی, تو وہ بیچارہ غریب ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ برے کام میں مبتلا ہو جائے, چوری کر لے, ڈاکہ ڈال دے, مار کے چھین لے کسی کو. تو یہ سوچو بول رہے ہیں کہ ایک مجبور آدمی ہے, اس کو میں برائی سے روکنے اور اللہ کی اطاعت میں لگانے کے لیے دے رہا ہوں. یہ نیت اپنے دل میں رکھو بول رہے ہیں. صدقات اور زکوٰۃ کے لیے اچھا مال نکالے, یعنی حلال مال. اور اگر کوئی مال کی صورت میں بکری, گائے یا اور بھی کوئی ایسی چیزیں دیتے نا, تو وہ اچھی قسم کا دو بول رہے ہیں. یا ایسے کپڑے, کھانے کی کوئی چیز دی ہے تو اچھی چیز دو بول رہے ہیں, تھکے ہوئی گھٹیا قسم کی مت دو بول رہے ہیں. اور متقی پرہیزگار مسلمان کو زکوٰۃ و صدقات کے لیے منتخب کرے. کیوں؟ نیک آدمی کو دیں گے, وہ آپ کا پیسہ انہیں استعمال کریں گا, اس کو جو قوت پیدا ہوں گی اچھے کاموں میں لگائیں گا. ایک بدماش کو دیں گے, شرابی کو دیں گے, چور کو دیں گے, تو انہیں وہ پیسہ آپ کا کھا کے 2 نمبر کام کریں گا, تو آپ کے پیسے سے جو قوت پیدا ہوئی وہ غلط کاموں میں لگا رہا. اگر کسی شخص کو اس کے مطالبے پر زکوٰۃ دینے کے لیے بلائے تو وہ جیسا بھی ہو اس کو دے دے. ہاں, یعنی کوئی آپ سے مانگا تو آپ اس کو اگر بلائے کہ ٹھیک ہے میں دیتا ہوں, تو اس کو چیک مت کرو, دے دو بول رہے ہیں. یہ اس زمانے کے واسطے درست تھا. آج کے زمانے میں جو لوگوں کے معاملات ہیں یہ اصول اس کے اوپر نہیں لگ سکتا, کیونکہ فراڈ بہت ہو گئے. 2 نمبر کام کر کے جھوٹ بول کے پیشہ بنا کے رکھے کہیں تو بھیک مانگنے کو. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کو کچھ بھی نہیں بولنا, انہوں سدھرتے بھی نہیں بولے تو. جن کا پیشہ ہے یہ مانگنا, اس کو عادت ہی پڑ جاتی, مانگے بغیر مطمئن نہیں ہوتا. اس کو سونا بھی ملا تو انہیں دوسروں سے مانگے بغیر اس کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتا, مانگنے کی جب عادت پڑ جاتی. تو اس کا طریقہ یہ دینے میں کہ ہم اپنے رشتہ داروں میں کون ضرورت مند ہے دیکھ کے خاموشی سے ان کی مدد کر دینا, بغیر احسان جتائے ان کے ساتھ اس نے سلوک کر دینا. اور بتا رہے ہیں سائل کو کسی صورت میں بھی خالی ہاتھ نہ لوٹائے جبکہ اسے راضی اور خوش کرنے کا کوئی طریقہ موجود ہو. یعنی انہیں منگنے آیا, نہیں دے سکے تو پانی تو بھی پلا کے بھیج دو, پر خالی مت بھیجو.
کچھ دے دلا کر یا کسی بہتر انداز میں اس کو واپس کر دیا نہیں بھی دیے تو بولنا آئندہ انشاءاللہ جب حالات پیدا ہوں گے میں دے دوں گا. اور شریف آدمی رہا تو چیکٹ پنا بھی نہیں کرتا انہیں. وہ جو کاروبار بنا لیتے ہیں اور جن کے اندر بے غیرتی آ جاتی ہے وہ لوگ چمٹ جاتے ہیں. لیکن کوئی مجبور آدمی ہے لیکن شریف ہے تو انہیں اپنی مجبوری کا اظہار کریں گا لیکن بے غیرت حرکتیں نہیں کرتا. کسی کو کچھ دینا چاہے تو اس وقت دے جبکہ اس کی اپنی ضروریات اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات سے زیادہ مال اس کے پاس بچ رہے. ایک آدمی ہے زکوٰۃ بھی ادا کر دیا, اپنے بیوی بچوں کا حق بھی دے دیا, اس کے باوجود بھی کچھ بچ رہے تو کوئی ضرورت مند کو دے بر رہے ہیں. اپنے بچوں کو نہیں دے کے چھن کے جن کو دینا فرض ہے دوسروں کو دے رہا ثواب ہوتا ہے کیا؟ اس کو مناسب نہ رہتا ہے. پہلے جن کے حقوق ہیں اور جو فرائض مالی آپ پر ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد اضافہ کچھ بچا تو پھر خرچ کرو. صدقہ اور خیر خیرات میں حد سے نہ گزرے, یعنی سو بانٹ اٹھا کے دوسروں سے منگتے پھرنے کے تو ایسا نہیں کرنا پڑے. اس طور پر کہ اس کے پاس خود اپنی ذات کے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے جو عزوقہ ہے اس کو خرچ کر ڈالے سخاوت کے نام پہ. اب آپ بعض بزرگوں کی مثالیں دیں گے تو وہ اتنے ہمت والے تھے کہ ایسا ہو جائے تو بھوک برداشت کر لیتے تھے اور ان کے گھر والے بھی ان کی سخاوت اور ان کی اس قسم کے کاموں میں ان کے معاون تھے. آج تو عالم یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے ان اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کے بعد ان کو خوش کرنے کے بعد بھی کچھ خرچ کر رہے ہیں تو ان کو تکلیف ہوئی, وہ بھی ہم کو دے دو رہے کہیں بھی بس نہیں ہو رہا. ایسی طبیعتوں میں ہرس آ گئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی, نہ خود میں توفیق ہے نہ کوئی کرتا تو اس کو جو ہے دیکھ سک رہے ہیں بلکہ اعتراض کر رہے ہیں. تو پہلے لوگ کیسے تھے جو خرچ کرتے کوئی اگر تو اس کے گھر والے بھی تعاون کرتے تھے, اور دے دو بھائی اپن تھوڑا کم کھا لیں گے, اپن ایسی گزار لیں گے, کسی بچی کی شادی ہو جا رہی نا, ایسا ترغیب دلاتے تھے عورتیں. اب آج کل کے عورتوں کو کہیں کا بھی بس نہیں ہو رہا, کچھ بھی دیو پھر ہونا ہے ان کا. کئی ایسے ہیں کہ اپنے شوہروں کو اپنے ماں باپ کو دینے سے منع کر دیتے, اپنے بھائی بہنوں پہ خرچ کرنے سے منع کرتے. چلو بھائی ان کو نہیں دے کے انہیں ان کو دے رہا تو الگ بات ہے, ان کو دے دیے بات بھی نہیں دینا بولتے, کہیں کو دے رہے تم کیا ضرورت ہے ان کو؟ ارے بھائی انہیں مال کا مالک ہے, پہلے بنیادی بات سمجھ لو آپ. مال جس کا رہتا ہے انہیں مالک ہے اس کا, اور مالک کو اختیار ہے, اختیار میں انہیں اپنے آپ کے حقوق ادا کرنے کے بعد جو چاہے کر لے. کالے چور کو دے دے انہیں, بیوی نہیں پوچھ سکتی کہ دے رہے ہیں. ہاں بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا, اس کا حق طلب کر کے کسی اور کو دے رہا جن کا حق نہیں ہے تو پوچھ سکتے کہ بھائی ہمارا حق ادا کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ, ہم کو نہیں دے کے جن کا حق ہے ان کو کیوں دے رہے. آپ کا حق ادا کر رہا ہے, آپ کو خوش رکھ رہا, سب کچھ آپ پہ لٹا رہا, دل چاہتا ہے اس کا بھی. بلکہ بیویوں کو چاہیے اپنے شوہروں کو بولنا چاہیے امی کو دیے, ابا کا خیال کرے. میرے امی کو دیے کیا ضرور بولتی انہیں, میری بہنوں کو دیو, بھانجوں کو دیو, برتھ ڈے کرو پارٹیوں میں دیو, یہ دیو وہ تو جو ضروری نہیں ہے. لیکن جن کو دینا ضروری ہے بولتے نہیں, کئی کو بولتے اپنے زبان سے بول دیے تو پھر اس کو روک نہیں سکتے, اس واسطے نام نہ کھولے بولتے. کئی ایسے بھی ہے اور کئی اچھے بھی ہے, کم ہیں جو اپنے شوہروں کو ترغیب دلاتے. نہ صرف یہ کہ اپنے ماں باپ بھائی بہنوں پہ خرچ کرو بلکہ دوسروں کو دینے کے لیے کہ بھائی انہوں ضرورت مند ہے, دیکھیے انہوں آئے, انہوں پریشان ہے, ان کی مدد کر سکتے ہو تو کریے, نہ کچھ دیجیے. نہ ایسے بھی عورتیں ہیں, اچھے بھی ہے, لیکن جیسا بولا میں کم ہے. صدقہ دینا ہو تو صبح سویرے دے ڈالے, یعنی نیت ہوتے ہی صبح دے دو, مطلب اول وقت دے دو, اور اس دن کے آنے والی بلاؤں سے بچ جائے. ہاں صبح دے دیں گا تو شام تک جو بلا آنے والی ہے صدقے کے طفیل ٹل جائیں گے. اور صدقہ چھپا کر دے, ظاہر کر کے نہ دے, یعنی اللہ واسطے دے رہے ہیں تو کسی کو بتانے کا کیا ہے. اور جو بھی صدقہ کرے اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو پہنچا دے اگر وہ انتقال کر چکے ہیں. اگر کیوں ان کی توفیق کی وجہ سے, ان کی تربیت کی وجہ سے تیرے کو یہ توفیق ہوئی. اگر انہوں تیرے کو بخیل بناتے جیسا کہ ہم اپنے بچوں کو بنا رہے ہیں, چھپا لے کے کمرے میں لے کے چلے جا پاکٹ, ہاں کہیں کو ان کو دے رہا تو خود کھا لے, کہیں کو دیا تو اب اس کو بچپن سے بخیل بنائے تو انہیں بڑے ہوئے بعد میں سخی ہو جاتا. کیا بیج بوئے کانٹے کا توقع کر رہے ہیں آم لگنا, کیسا ہوتا؟ بچپن سے ہی آم کا بیج بوئے تو بڑے ہو کے بھی آم ہی نکلتے اس کو. تو اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو پہنچا دے. اگر در پر سائل آئے تو اس کو نہ جھڑکے, ورنہ 1000 سال تک دوزخ میں جلے گا. اللہ اکبر. ہاں کوئی مانگنے والا ہے تو جھڑکنا نہیں, کچھ دے سکتے دے دینا, بس تنگ کرتے بہت زیادہ تو کچھ بھی مصلحت سے بات کر دینا, بہت منگا تھوڑے دے کے بھیج دینا, لیکن جھڑکنا نہیں, بری بات. اگر کوئی اما السائل فلا تنہر, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو سائل ہے اس کو مت جھڑکو. اگر کوئی چیز دینے کے لیے نہ ہو تو یوں کہے رزقنا اللہ و ایاک, یہ دعا ہے, یہ یاد کر لے تو فوری لوگ کہیں کو بول تو دینا نہیں ہے. وہ رزقنا اللہ و ایاک کے معنی یعنی اللہ ہم کو بھی دے اور تجھ کو بھی دے. کسی مانگنے والے کے سوال کو نہ کاٹے اگر تکمیل کر سکتا ہے, بلکہ کچھ دے کر یا الفت محبت کے الفاظ سے سائل کو رد کر دے, نرمی سے بات کر کے, محبت سے بات کر کے, آئندہ دیتا ہوں بابا فی الوقت حالات نہیں ہے ایسا بول کے بھی جا بول. اللہ تعالیٰ ہم کو ان آداب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم کو دینے والا بنائے, اوپر والا ہمارا ہاتھ بنائے, اللہ کسی کا ہم کو محتاج نہ بنائے. اب آئیے بزرگان دین کے واقعات میں ایک واقعہ ہے حضرت شیخ شاذلی کی 5 خلعتیں. حضرت شیخ شاذلی ابو الحسن شاذلی ان کا پورا نام ہے, بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں, ایک سلسلہ ہے پورا شاذلیہ حضرت کے نام سے. تو حضرت الشیخ ابو الحسن شاذلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے شب قدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. یہ تھی لوگوں کی قدر, تو کیا معلوم ہوا شب قدر میں لڑ گئے تھے تھوڑی دیر, تو تبھی خواب پڑیں گا نا, نہیں تو سوئے بغیر خواب کہاں سے پڑتا. اب حضرت آنکھ سے دیکھے تو خواب بول رہے ہیں, کیا ہے گی وہ تو اللہ کو معلوم. یہ رمضان مبارک کی 27ویں شب اور جمعہ کی رات تھی. حضور نے ارشاد فرمایا اے علی, ابو الحسن شاذلی کا نام تھا, اے علی اپنے لباس پاک کر, تجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر لمحہ حصہ ملتا رہے گا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا لباس؟ ظاہری لباس, باطنی لباس؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجھے 5 لباس عطا فرمائے ہیں, لباس محبت, لباس معرفت,
لباس توحید، لباس ایمان اور لباس اسلام۔ اللہ سے محبت رکھنے والوں کی نظر میں تمام چیزیں حقیر ہوتی ہیں۔ یہ لباس محبت ہے نا، تو لباس محبت اب ہمارے کو تو حاصل نہیں ہے، کیونکہ آخری لباس ہے، شروع ہوتا ہے اسلام سے، ختم ہوتا محبت پہ۔ تو اللہ سے محبت رکھنا یہ سب سے اعلیٰ لباس ہے۔ اللہ سے محبت رکھنے والوں کی نظر میں تمام چیزیں حقیر ہوتی ہیں، یہ علامت ہے ان کی، اللہ سے محبت رکھنے والوں کی، کیونکہ جو اللہ کا ہو گیا پھر ہر چیز اس کی نظر میں حقیر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر ہے نا ہمارا ایمان، اللہ سب سے بڑا ہے، تو ہر چیز ہماری نظر میں چھوٹی۔ دوسرا معرفت کا لباس ہے، اللہ کی معرفت رکھنے والوں کی نگاہ میں تمام چیزیں چھوٹی معلوم ہوتی ہیں، ان کی حیثیت یعنی مادی طور پہ چھوٹی نہیں، کیفیت کے اعتبار سے ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ان کے سامنے۔ تیسرے اللہ کی توحید، اللہ کی توحید رکھنے والے کسی کو اس کا شریک نہیں بناتے، یعنی نافع اور ضار اللہ ہی کو مانتے ہیں، مشکل اور راحت دونوں اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں، کسی اور کو ایسا نہیں سمجھتے کہ وہ اتنی قوت رکھتا ہے کہ کسی کو نفع و ضرر پہنچا سکے سوائے اللہ کے حکم کے۔ چوتھا کیا ہے؟ اللہ پر جو ایمان رکھتا ہے وہ ہر شے سے مامون اور بے خوف ہو جاتا ہے۔ اللہ کو جو مانتا ہے اور اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو پھر اس کو کیا فکر ہے؟ بے خوف رہتا ہے ہر ایک سے۔ اور پانچواں لباس، اور جو شخص اسلام لاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ کم سے کم یہ لباس کو بچا کر رکھ لینا ہے ہم، کیونکہ اسی پہ اکتفا کر لے تو کافی ہے، بہت بڑے بڑے باتیں ہیں۔ تو جو شخص اسلام لاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، اور اگر کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً معذرت کرتا ہے، یعنی استغفار توبہ کرتا ہے، اور کسی کو ستایا تو توبہ اس سے معافی چاہتا، اور جب معذرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی معذرت قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت مجھے یہ آیت یاد آئی۔ کون سی آیت؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، سبحان اللہ، سورہ مدثر کی آیت ہے۔ اس کے معنی کیا ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، حضور کو اللہ حکم فرمائے تھے، تو اس کی تفسیر ہے یہ کپڑے 5 کپڑے ہیں، اب اپن دیکھنا کون سے کپڑے میں لپٹے ہوئے اپن۔ علامہ یافی رحمۃ اللہ علیہ حوالے سے اور تفصیل لکھے ہیں، بول رہے ہیں یہ، لیکن اس میں اس کی تفصیل نہیں بیان کرے، سمجھ میں آئی اتنی بات بیان کر دی ہے۔ دوسرا واقعہ ہے تو میرا ہو جا، کون بول رہے ہیں یہ؟ اللہ والے بولتے ہیں، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اپن کیا بولتے ہیں؟ بیوی میری ہو جائے میری بات سنے، بیٹا میرا ہو جائے میری بات سنے، حضرت میرے ہو جائے میری بات سنے، سب اپنے ان کو اپنا بنانا چاہتے ہیں نا۔ اللہ والے کیا بولتے ہیں؟ اے اللہ تو میرا ہو جا۔ ہاں، حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابتدائی زمانے میں یعنی مریدی کے مجھے تردد تھا، تردد بولے تو ڈاؤٹ، کہ آبادی اور شہروں میں قیام کروں، یعنی کس جگہ، شہر میں رہوں یا جا کے جنگلوں میں رہوں یا کسی جنگل میں جا ٹھہروں۔ مجھے لوگوں نے بتایا فلاں پہاڑ کی بلندی پر ایک عارف بولے تو اللہ کے ولی گوشہ گر ہیں، یعنی اکیلے بیٹھ کے اللہ کر رہے ہیں۔ میں ان سے ملنے چل پڑا، پہنچ کر شام ہو گئی وہاں جانے تک۔ دل میں سوچا شب میں ان کے پاس جاؤں گا تو انہیں اذیت ہوگی، دیکھو آپ کیسے آداب کیسے اخلاق لوگوں کے ہوتے تھے، گئے تو ان کو آرام کرنے کا، ذکر کا، کچھ بھی وقت ہوں گا تکلیف ہوتی، اس واسطے نہیں جانا۔ تو ایسے اپن بھی کسی کے پاس گئے تو سوچنا ان سے ملنے کا ٹائم ہے کیا، یہ مل سکتے نہیں مل سکتے، کیا ایک دم دھمک جاؤں، فون کرے تو سوچنا یہ نماز کا ٹائم تو نہیں ہے، ان کے سونے کا ٹائم تو نہیں ہے، یا ملاقات کرنا ہے تو ٹائم لے کے ملنا، جا رہا تھا یہاں سے آ گیا، غلط بات ہے۔ آپ جا رہے تھے کہ انہیں آپ کے واسطے بیٹھے گا، سوچنا جانے سے پہلے ٹائم لینا ان سے۔ آج کل تو بڑی سہولت ہو گئی، فون کر کے کسی سے ٹائم لے سکتے، یا کسی کے پاس جا رہے ہیں تو پہلے اطلاع کر کے جانا، ایک دم نہیں دھمک جانا۔ انہیں کچھ کام میں مصروف رہتے ہیں، آپ کو ٹائم نہیں دے سکے تو آپ برا مان جاتے، ہم آئے ہمارے کو پوچھے نہیں، آیا ہو پوچھ کے آئے نہیں ہے نا۔ آداب اسلام کے یہ، اور یہی اسلام کی شان ہے جو لوگ بلا دیے۔ تو بتا رہے ہیں کہ اذیت ہوگی، بلکہ حضرت نہیں گئے ان کے پاس، رات میں پہنچ گئے تھے وہاں لیکن ان سے ملنے نہیں گئے۔ بہتر یہ ہے کہ صبح کو جا کر زیارت کروں۔ چنانچہ غار کے دانے پر رات بھر پڑا رہا، دیکھو آپ یہی ایسے ہی دروں پہ پڑھتے تھے، اس واسطے اللہ ان کے مراتب اتنے بلند کیا، تو رات بھر انتظار کرے صبح ہونے کی۔ رات میں عارف کو یہ دعا کرتے سنا، حضرت اٹھ کے تہجد پڑھے، مناجات کرے، دعا کرے، اے اللہ تجھ سے لوگ تسخیر کی دعا کرتے ہیں، کیا تسخیر بولتے؟ دوسرے میرے خوابوں میں آ جانا، مسخر ہو جانا، اے اللہ میرا فلاں آدمی میرا کام کر دے، فلاں میری بات سنے، بیوی نافرمانی کر رہی میری متی ہو جائے، میرا پڑوسی ستارہ میرے حکم کے تابع ہو جائے، یا ذلیل ہو جائے، یا برباد ہو جائے، ایسے دعائیں کرتے ہیں نا، تو تسخیر کی دعا کرتے ہیں۔ اور تو نے ان کے لیے لوگوں کو مسخر بھی فرما دیا، یعنی بعد دعا قبول بھی ہو جاتی کہ لوگ ان کے خوابوں میں آ جاتے، اور وہ لوگ اس پر خوش ہو گئے کہ ہاں دیکھیں میرا ہو گیا انہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ تو لوگوں کو مجھ سے دور رکھ تاکہ تیرے سوا مجھے کوئی پناہ گاہ نہ ملے۔ اللہ اکبر، کیا بولے؟ اللہ میرے کو انہوں نہیں ہونا، آپ ہونا، آپ میرے ہو جاؤ، میرے کو کسی کا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا، حضرت ابو الحسن شاذلی فرما رہے ہیں دیکھ بھلا یہ شیخ کس دریا سے چلو بھر رہے ہیں، یعنی ان کی سوچ دیکھ اور اپنا معاملہ دیکھ، بول کے حضرت جو ہے اپنا محاسبہ کر رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو میں نے ان کے پاس جا کر سلام عرض کیا، مگر میرے دل پر ہیبت چھا گئی۔ اللہ والوں کی جو ہے صحبتوں میں لوگوں کے دلوں پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، ان کے خوف خدا کی کیفیت کی وجہ سے، اللہ سے ان سے تعلق کی کیفیت کی وجہ سے۔ میں نے ان کا حال دریافت کیا، حضرت سے خیریت پوچھے، فرمایا اللہ تعالیٰ سے تسلیم و رضا کی سردی کا شاکی ہوں۔ تسلیم و رضا کی سردی، تسلیم و رضا تو سب چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، لیکن اس کی سرد ہو جانے سے میں شکوہ کر رہا ہوں برے، جیسے تم تدبیر و اختیار کی گرمی کی شکایت کرتے ہو۔ ہاں میں نے عرض کیا تدبیر و اختیار کی گرمی تو میں جانتا ہوں، مگر یہ تسلیم و رضا کی سردی کیا ہے پوچھے، اور آپ اس سے کیوں شاکی ہیں، شکوہ کر رہے ہیں؟ فرمایا مجھے خوف ہے کہ تسلیم و رضا کی سردی مجھے کہیں اس سے غافل نہ کر دے۔ ہاں اللہ مجھ سے راضی ہوگا، بلکہ میں
انجان نہ مار دوں پھر اللہ کو معاذ اللہ، تو اس واسطے میں ایسا نہیں ہونا پڑوں۔ پھر میں نے ان سے رات والی دعا کے متعلق پوچھا کہ حضرت سب تو دعا کرتے انہیں میرا ہو جائے، انہیں آپ دعا کر رہے تھے، کوئی میرے کو نہیں ہونا، اللہ تو ہونا۔ تو حضرت مسکرائے اور فرمایا اے فرزند تم سخر لی، میرے لیے مسخر کر دے کہتے ہو، سخر لی کے معنی کیا ہے؟ میرے لیے مسخر کر دے، مسخر بولتے میرے خوابوں میں دے دے، کہ بجائے کن لی کہو، کن لی کے معنی کیا ہے؟ تو میرا ہو جا۔ کیا مطلب؟ اے اللہ ان کو میرا بنانے کے بجائے اے اللہ تو میرا ہو جا کی دعا کرو۔ تم خود بتاؤ کہ جب اللہ تمہارا ہو جائے گا تو تمہیں اوروں کی کیا ضرورت ہے؟ تو تم پر ایسی غلطی، تو تم پھر ایسی غلطی کیوں کرو؟ کیا کہ مخلوق کی تسخیر مانگو۔ علامہ یافعی فرماتے ہیں میں نے علم و تقوی کے مجمع البحرین، یعنی علم اور تقوی دو چیزیں نا، ان دونوں کے سمندروں کے ملنے کی جگہ، بعض مشائخ کے بارے میں سنا ہے کہ جب ان سے کوئی دعا کی درخواست کرتا، لوگ بولتے ہیں نا علماء مشائخ یا ایک دوسرے کو بولے تھے بھائی دعا کریے دعا کریے، تو ان سے اگر کوئی ایسے بڑے بڑے اولیاء اللہ سے دعا کرو بول کے بولتا تو وہ کہتے کان اللہ لکا، کیا معنی اس کے؟ اللہ تیرا ہو جائے، یہ دعا کرتے تھے۔ کیا دعا؟ بہت زبردست دعا ہے، ہاں سوچ لو مگر کرنے سے پہلے، کان اللہ لکا، اللہ تیرا ہو جائے، تو اللہ پہلے میرا ہو جائے بول کے بولنا، میں اللہ کا ہو جاؤں تو پھر دوسرے کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تیرا بھی ہو جائے۔ تو اب کیا بول رہے ہیں؟ مال میرا ہو جائے، دولت میری ہو جائے، عزت میری ہو جائے، دکان میری ہو جائے، سڑک میری ہو جائے، جتنے چاہے گاڑیاں رکھ دوں اس کے اوپر، تب چبوترا میرا ہو جائے، یہ ہے سب، یہ میرا ہو جائے وہ میرا ہو جائے، بس جو میرا نہیں ہونا ہے وہ اللہ ہی، معاذ اللہ، یہ حال ہے ہمارا۔ تو اللہ ہمارا ہو جانا، ہم اللہ کے ہو جانا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ عزیزو کچھ ضروری اعلانات سماعت کر لیں۔ ہمارے ہفتہ واری جو دروس وغیرہ ہے اس کی تفصیلات تو پارٹیشن پہ لگی ہوئی رہتی ہیں، یہاں بھی ہے، اس کو آپ لوگ ملاحظہ کیجئے، اللہ توفیق دیا تو استفادہ کیجئے۔ دوسرے یہ کہ یہاں خانقاہ شریف میں خواتین کے لیے بھی روزانہ مدرسہ ہے 4 بجے سے 5 بجے تک، جس میں قرآن مجید دعائیں وغیرہ پڑھنا سکھاتے بچیوں کو اور عورتوں کو، روز 4 بجے سے 5 بجے، اور مفت ہے، خاص بات یہ اسپیشل مفت، عادت ہے اپنے کو مفت بولتے کانا کھڑ جاتے، تو علم مفتی ہونا چاہیے، لیکن علم جو دے رہا اس کی قدر کرنا، استاد کی قدر کرنا، اور علم جس مقصد سے دے رہا کہ آپ کچھ قابل بن جائیں وہ بننا، تو فائدہ ہے پڑھانے والے کا بھی پڑھنے والے کا بھی۔ دوسرے اتوار کو اتوار بھی خانقاہ شریف میں خواتین کے لیے 12 بجے سے 2 بجے تک تعلیم کا سلسلہ ہے، صاحبزادی اور معلمات وغیرہ جو ہے آ کے پڑھاتے، تو عورتوں کو ضروری باتیں جو ان کو سیکھنا ہے تو اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ اور ہر سال گرمائی تعطیلات میں مفت گرمائی دینی تعلیمی کیمپ یہاں خانقاہ شریف میں منعقد ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس سال بھی 25 اپریل سے، یعنی ہفتہ جو آ رہا نا بھی ہفتے سے آغاز ہو جائیں گا، 25 مئی تک چلیں گا انشاءاللہ، روزانہ صبح 10 بجے سے 1 بجے تک۔ تو اس کیمپ میں جو ہے مرد حضرات، خواتین، بچے بچیاں بلا لحاظ عمر سب شریک ہو سکتے، اور ان کی عمروں کے مطابق ان کے لیے علیحدہ علیحدہ کلاسز اور نصاب تعلیم رہیں گا۔ دیکھو گرمائی چھٹیاں جو ملتے لوگ کیا سمجھتے ہیں، یہ مزے اڑانے کے واسطے، سونے کھانے کے واسطے، اور بچوں کو بھی وہی چیز کرتے جس کی وجہ سے 1 مہینے کا جب اسکول جاتے تو بھوک کتنے ہوتے گھروں میں، ایک تو اماؤں کو بھی سونے کی عادت ہو جاتی صبح میں کیونکہ اسکول نہیں ہے بچوں کا، اور بچوں کو بھی سلا دیتے تاکہ انہیں اٹھا دیں، تو بھوکا نہیں رہتا، منگتا نہیں، پکا کے دینا پڑتا نہیں، مزے میں تو بھی سو میں بھی سو تو سلائے، اب بیچارہ دیوانہ شور اٹھ جاتا، اس کو کام کو جانا رہتا، ڈوسا کھا لیتا، اڈلی کھا لیتا، اس کے بعد بیمار ہو جاتا اور کئی قسم کے پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا۔ یہ بھی مسلمان گھروں میں بہت برا چل رہا، ڈوسا لا لو، اڈلی لا لو، وہ لا لو، یہ لا لو۔ صبح کے ناشتے تو تقریباً ہمارے درگاہ شریف کی طرف کے کونسلر صاحب ہیں، انہوں نے سنا ہے میرے کو، بولے صاحب کیا ہو گیا، مسلمانوں کا محلہ ہے، 99% ہمارا راتوں میں دعوتوں میں جا رہے ہیں اکثر، ہر 3 دن کو کہیں نہ کہیں دعوتیں ہے مسلمانوں کی، یہ بھی ایک اسپیشلٹی ہے، دعوتوں کھلاؤ کھاؤ، تو یہی کام ہے زندگی کا، اس میں قرضے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں بہت، اب بولنے بیٹھے تو کدھر کی نکل جاتی بات۔ تو مختصر یہ کہ انہوں نے سنا ہے میرے کو کہ جاتے دعوتوں میں رات میں دیر سے آتے، لازمی بات ہے کیونکہ دعوت شروع ہوتی 11 بجے، تو اب آئیں گے کب، 12 1 بجے 2 بجے آتے، کھا کے پڑ جاتے، اب انہیں ہوشیار ہوتی، صبح میں اگر اٹھ بھی گئے ہڑبڑا کے الارم کی وجہ سے تو 2 سے آتے گھروں میں اڈلیاں آتے روزانہ وہی، یا پھر بچوں کے ٹفنوں میں ڈال دیے بھر دیے، صحتیں خراب ہو جا رہی ہیں، سستے تیلاں، اور وہ صحت بخش غذا نہیں ہے جو ہمارے جو ہے دوسرے بڑے لوگوں کو ملی، وہ لوگ جو کھائے آج تک انہوں بڑے بن کے زندہ ہے نہیں تو چلے جاتے تھے ہمارے جیسے نوجوان جا رہے ہیں آج کل، یعنی بھری عمر میں نکل جا رہے ہیں، کئی کو یہ وہ کھا لینے سے، باہر کھا لینے سے، تو مختصر یہ کہ زندگیوں میں نظم ختم ہو جاتا چھٹیوں میں فراغت کی وجہ سے، تو چاہیے کہ اس سے استفادہ کریں، بچوں کو مطلق العنان چھوڑیں گے، ان کی زندگیوں میں نظم و ضبط، ڈسپلن باقی نہیں رہتا۔ ڈسپلن کوئی ایک ٹائملی وقتیہ چیز نہیں ہے، عمر بھر کے لیے ایک انسان کے پوری عمر انہیں ایک ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزارا تو دنیا آخرت دونوں کامیاب ہوتی۔ جتنی دنیا میں کامیاب قومیں ہیں وہ سب ڈسپلن کی پابند ہے، آپ دیکھ لو، اور مسلمانوں کے اندر بالخصوص اہل سنت والجماعت میں ڈسپلن معلوم ہی نہیں رہتا، ڈسپلن بولتے کس کو، وقت کی پابندی، زندگی ایک نظم و ضبط کے ساتھ گزارنا، مقصد زندگی گزارنا ہے، سب ڈسپلن ہے یہ۔ تو بہرحال آپ لوگ خود بھی استفادہ کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اس سے استفادہ کروائیں، اور دیگر اپنے احباب اہل خاندان وغیرہ کو بھی ترغیب دلائیں، تاکہ جو ضروری علوم ہے وہ انشاءاللہ سکھائے جائیں گے۔ عقائد ہے، کیا ہونا ہے ایک مسلمان اہل سنت والجماعت کے فرد کے عقائد،
انشاءاللہ وہ بتائے جائیں گے. عبادات کے طریقے ہیں, کچھ ضروری چیزیں یاد کرنے کی. اب ایک مہینے میں پورا دن تو نہیں سکھا دے سکتے, ہم بھی کوئی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں آپ سے, لیکن بہت حد تک کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو کچھ سکھا سکتے وہ سکھائیں گے, آپ لوگ اس سے استفادہ کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہم کو علم دین سیکھنے اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. تحصیل علم کا کوئی موقع ضائع کرنے سے ہم کو محفوظ رکھیے, اور اس میں جو کوتاہیاں ہم سے اب تک ہوئی ہیں مولا اس کو معاف فرمائیے. اے اللہ ہم کو دنیا اور آخرت میں اپنا جو ہے ہم سے راضی ہو جائیے, ہماری دنیا اور آخرت سنوار دیجیے. دنیا میں بھی ہم کو بہتری عطا فرمائیے, آخرت میں بھی ہم کو بہتری عطا فرمائیے. بری صحبتوں سے ہم کو ہماری نسلوں کو بچائیے, بد عقیدگی سے بچائیے, بد چلنی سے بچائیے, بد کرداری سے بچائیے, بد اخلاقی سے بچائیے, الحاد سے بچائیے اور بے دینی سے بچائیے. اے اللہ ہم کو شر سے فساد سے محفوظ رکھیے. مولا ہمارے علم میں, ہمارے جو فضل میں, ہمارے اعمال میں خیر و برکت ڈال دیجیے. اے اللہ ہم کو فضول کاموں میں, فضول مشغلوں میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھیے. اچھی اچھی صحبتیں نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرمائیے. ان کی بیماری کو, ان کی تکلیف کو, ان کے مرض کو, ان کی پریشانی کو شفا سے بدل دیجیے. اے اللہ آپ شافی ہیں, آپ کافی ہیں. اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیے, ہم کو اپنا بنا لیجیے. اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیے, ہم کو اپنا بنا لیجیے. دنیا کی محبت سے, عزت اور شہرت کی محبت سے, مال و دولت کی محبت سے ہم کو محفوظ رکھیے. آپ کی محبت دل میں ڈال دیجیے, آپ کے حبیب کی محبت, ان کے آل اور اصحاب کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے. لوگوں کو جن باتوں کی ہم نصیحت کرتے ہیں, ترغیب دلاتے ہیں, مولا خود اس پر ہم کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیے. برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.